السلام علیکم۔ ڈاکٹر طارق اسماعیل ڈیرہ غازی خان سے آج ہمارا ٹاپک بہت ضروری ہے۔ آپ کے سامنے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مرض کہاں پر ہے، اس سے تحریک کا ایک اندازہ لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ جو بات آج آپ کو بتائی جا رہی ہے، جب آپ اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مرض کی جگہ اور تحریک پتہ لگ جائے گی۔ پھر اس سے اگلی تحریک کو چھوڑ کر اس سے اگلی سے آپ علاج بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ضروری ٹاپک ہے کیونکہ اس سے بہت کچھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک آپ کے سامنے پیشنٹ کھڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو تصوراتی طور پہ اپنے سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا جو دایاں حصہ ہے سر کا، سر سے لے کے ماتھا، بھویں، آنکھ، ناک، دایاں ہونٹ، دائیں تھوڑی، گردن، شانے تک، بس شانے تک، شانہ اس میں شامل تو نہیں ہے، بلکہ یہاں تک جتنی بھی اعضاء آ جاتے ہیں دائیں سائڈ کے، یہ آپ نے نا جسم کو پہلے تصوراتی طور پہ ایک لکیر مار کے جسم کے بالکل سینٹر میں، یعنی سر، ناک، آدھا ہونٹ، آدھی تھوڑی، آدھی گردن، آدھا جسم، آدھی پسلی وغیرہ، یہ بالکل نیچے تک لکیر لگا لیں۔ اب یہ حصہ الگ ہے جسم کا، یہ حصہ الگ ہے۔ اب یہ جسم کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ دایاں ہے، ایک حصہ بایاں ہے۔ اب آپ نا اس کو غور سے سمجھ لیں ذرا۔ اب جو دایاں حصہ ہے نا اس کے 3 حصے ہیں، اور جو بایاں حصہ ہے اس کے بھی 3 حصے ہیں۔ اب یہ 6 حصے ہو گئے ہیں اور 6 ہی تحریکیں، دل، جگر، دماغ، 3 اعضاء ہیں جن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر عضو کی 2 تحریکیں ہوتی ہیں۔ مرکب تحریک بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ جیسے دماغ ہے، اس کی اعصابی عضلاتی اور اعصابی غدی 2 تحریکیں ہیں۔ عضلات کی عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی 2 تحریکیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو جگر ہے، جگر کی غدی عضلاتی، غدی اعصابی 2 تحریکیں ہیں۔ اب یہ 2 تحریکیں ہیں تو یہ ٹوٹل 6 ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، مثال کے طور پر ایک پیشنٹ آتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ اپنی بیماری والی جگہ پہ رکھتا ہے، سوزش والی یا ورم والی جگہ پہ، یا جہاں اسے پرابلم ہے اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، یعنی جب پیشنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اب ایک پیشنٹ آپ کو آ کے کہتا ہے کہ میرے گردن پر دانہ ہو رہا ہے، آپ اسے غور سے دیکھیں، اس کی دائیں سائڈ بنتی ہے، بے شک گلائی ہو کوئی بات نہیں، آپ اس کی گردن دیکھیں، دائیں سائڈ پہ جو دانے ہوں گے وہ اعصابی عضلاتی ہوں گے، موسٹلی اسی تحریک میں بنتے ہیں۔ جلد پہ کوئی انفیکشن ہے اسی تحریک میں بنیں گے۔ ابھی تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا جائے گا کہ مزید اس میں کیا کیا باریک بینیاں ہیں یا کمپلیکیشنز ہیں، وہ ساری آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ کو علاج میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اب وہ جو آپ نے اس کے 2 حصے کیے تھے، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ، ابھی رائٹ سائڈ کی بات کر لیتے ہیں۔ رائٹ سائڈ میں آپ کو اعضاء بتا دیے، ان میں جب بھی کوئی بیماری ہوگی، چاہے دائیں آنکھ سے پانی آ رہا ہو یا مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، خارش ہو، دانے ہوں، الرجی ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے اسے اعصابی عضلاتی تصور کر لینا ہے۔ اب اس کا علاج آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ اب کیسے کرنا ہے۔ تو اگر وہ نیا پیشنٹ ہو تو عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی دوائی دیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر تھوڑا سا پرانا پیشنٹ ہے تو عضلاتی اعصابی کو چھوڑ دیں، عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی تک دوائیاں دیں، انشاءاللہ بہت اچھے نتیجے نکل آئیں گے اس کے۔ ادویات کس طریقے سے سلیکٹ کرنی ہے، اس کا وائس کلپ بن چکا ہے، وہ اب آپ وہاں سے دیکھ لیں، یہاں تفصیل نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے سر سے لے کر شانے تک اس کے اعضاء کو متعین کر لیا تھا کہ یہاں تک اس کے اعضاء ہیں۔ تو اب یہ تو اعصابی عضلاتی ہو گئے، اب وہ شانے سے لے کے اس کی کولے کی ہڈی تک، یہ جتنے بھی اعضاء ہوں گے، یہاں پر اگر کوئی پیشنٹ ہاتھ رکھ کے اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، اب چاہے اس میں کچھ بھی ہو، اس میں دایاں پھیپڑا آ گیا، اور جو شانہ، بازو، سینہ اور میدا، یہ دائیں سائڈ پہ، میدے کے دائیں حصے کو دیکھیں بس، اس میں جتنے بھی اعضاء آپ کے سامنے ہیں نا، یہ سارے عضلاتی اعصابی ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر جگر بھی ہوتا ہے، اس کا نام میں نے نہیں لیا کیونکہ جگر اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ خشک سر تحریک کا جگر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے جگر کو چھوڑ کے جو بھی اعضاء بنتے ہیں نا وہ آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں۔ یعنی اگر پیشنٹ اس جگہ پر ہاتھ لگائے یا کوئی بیماری دکھائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ عضلاتی اعصابی ہے۔ اب ہم عضلاتی غدی کا تعلق جوڑتے ہیں، تو عضلاتی غدی میں دایاں کا پورا مثانہ، ٹانگ پوری، اس میں وہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں، یعنی پاؤں کی انگلی تک بھی اس میں آ جاتی ہے، ایڑی، پاؤں کا تلوا، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ رائٹ سائڈ تھا، رائٹ سائڈ کے 3 حصے تھے،
3 حصے آپ کے سامنے بالکل ڈیٹیل سے سمجھا دیے گئے ہیں، بتا دیے گئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جب بھی کوئی پیشنٹ آئے گا اور وہ اظہار کرے گا تو آپ سمجھ جائیں اس کو تکلیف کہاں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خونی بواسیر کا پیشنٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کو عضلاتی غدی تحریک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مکد، کپورے اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی زمرے میں آتی ہیں، یعنی عضلاتی غدی کے اندر آتی ہیں۔ آپ ان کو سمجھ لیں اور انشاءاللہ پھر جو عضلاتی غدی کا پیشنٹ ہوگا جب وہ اپنا مقام مرض بتائے گا تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی ایک وضاحت طلب بات اور ہے کہ اگر پیشنٹ آپ سے یہ بات کہے کہ مجھے بواسیر ہے، خونی بواسیر، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ خونی بواسیر مکد کے حصے میں آتی ہے۔ اب یہ تحریک کون سی ہو سکتی ہے؟ عضلاتی غدی۔ عضلاتی غدی کا علاج غدی اعصابی غدی ہے، وہ تو آپ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں۔ اب آپ کی یہ سامنے ڈیٹیل فوراً آ جائے گی، فوراً ذہن کام کرے گا، اب آپ اسی حساب سے اس کی دوائیاں بنا کے دیں گے۔ اس میں سمجھنا کچھ خاص مشکل نہیں ہے، آپ بآسانی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور جب پیشنٹ آپ کے سامنے یہ بات فوراً آ جانی چاہیے، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے ڈیٹیل سے سمجھا دی ہے۔ اس تحریک میں جو ٹانگ آ جاتی ہے، جگر سے لے کے ٹانگ تک، یعنی جگر سے لے کے ٹانگ تک بتانے سے مقصد ہے کہ جگر اور ٹانگ کا حصہ جس میں مکد، دائیں کا پورا وغیرہ یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو کیونکہ ہے تو عضلاتی تحریک لیکن اس کا تعلق اب جگر سے جڑ جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک چوتھی تحریک ہے، یہ اصل میں جسم کا پہلے تو رائٹ حصہ تھا جس کی ہم نے ڈیفینیشن ابھی دی ہے، ابھی ہم لیفٹ کی بات کر رہے ہیں۔ لیفٹ کا حصہ ہے، اب اس کو دوبارہ سے جو نا شروع کریں لیفٹ حصے کو۔ ابھی رائٹ کی بات ہوئی تھی نا، اب لیفٹ میں جو سر کا بایاں حصہ ہے اس کے اندر جو سر سے لے کر شانے تک جتنے بھی اعضاء بنتے ہیں وہ جیسے اعصابی عضلاتی میں بنتے تھے ویسی غدی عضلاتی تحریک میں جسم کے لیفٹ حصے میں یعنی بائیں حصے میں ہم نے سمجھنے ہیں۔ تو اس میں وہی چیزیں آنکھ، بھویں، ماتھا، سر، کان، ہونٹ، دانت، جبڑا، زبان کا حصہ، گردن، شانے تک۔ اب شانہ تک ہی ہے، شانہ اس میں شامل تو نہیں ہے، بہرحال یہ شانے تک ہی ہے۔ اب یہ آپ کا غدی عضلاتی حصہ بن گیا۔ اگر پیشنٹ آپ کو اس حصے میں بتائے کہ مجھے آنکھ میں تکلیف ہے یا مجھے دانے ہیں، الرجی ہے، کان بند ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ تکلیف اس کو غدی عضلاتی ہے۔ اب جب پیشنٹ آپ کے سامنے خود گفتگو کرے اور ہاتھ لگا کے اپنی بیماری کا مقام بتائے تو دیکھیں کتنی آسانی ہوگی آپ کو بات سمجھنے میں، کتنا سائنٹیفک طریقہ ہے، کتنا آسان ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد غدی اعصابی حصہ، اب وہ جو دایاں کندھا ہے یا شانہ ہے وہاں سے لے کے کولے کی ہڈی تک، یہ جتنے بھی اس میں اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے آپ سمجھ لیں کہ یہ غدی اعصابی ہیں۔ جب پیشنٹ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اسی قسم یعنی اس کی بات سن کے فوراً سمجھ جانا ہے کہ یہ اسے غدی اعصابی تحریک ہے، فالٹ والی جگہ آپ کو مل گئی، تحریک مل گئی۔ اب غدی کا جو علاج ہے وہ اعصابی عضلاتی ہے، اعصابی غدی ہے، یہ آپ کریں انشاءاللہ اس کا سسٹم بالکل صحیح ہو جائے گا، اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی جب آپ اس کی تحریک بدلیں گے، کیونکہ آپ کو مقام اس نے بتایا، تحریک آپ کو معلوم ہو گئی، اور پھر اس کی دوائیاں کون سی دینی ہیں وہ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ تو یہ جو اعضاء ہیں ان میں تمام چیزیں شامل ہیں، لیکن اس میں تحال تلی جس کو کہتے ہیں وہ شامل نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا عضلاتی اعصابی جب میں آپ کو بتا رہا تھا تحریک کہ دائیں حصے میں شانے سے لے کے کولے کی ہڈی تک یہ سارے اعضاء آ جاتے ہیں لیکن اس میں جگر شامل نہیں ہے، اسی طرح بائیں حصے میں غدی اعصابی حصے میں شانے سے لے کے کولے کی ہڈی تک اس میں ساری چیزیں شامل ہیں لیکن تحال یعنی تلی اس میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ چیزیں آپ نے سمجھ لی ہیں، اس میں جو بھی چیزیں آتی ہیں نا بیچ میں جتنے بھی اعضاء ہیں، چاہے بایاں کپورا ہی کیوں نہ، وہ کپورا تو خیر اس میں نہیں ہے، تو جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ اب آپ نے ساری کی ساری سمجھ لی ہیں۔ اچھا، اب اعصابی غدی کی تحریک آتی ہے، اس میں کپورا اور مکد اس ہڈی سے لے کے پاؤں کی انگلیوں تک تمام انگلیاں، ٹانگ، سب چیزیں ہیں۔ اب اس میں وہ جو تلی چھڑوائی تھی نا ہم نے غدی اعصابی حصے میں، وہ چیز اس میں شامل کر دیں، یعنی اگر یہاں پر اگر پیشنٹ آپ کو ہاتھ رکھ کے بتاتا ہے اور اتفاق سے وہ تلی پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ یہاں پرابلم ہے، تو آپ کے سامنے نا باڈی کی ہلکی پھلکی پکچر ہونی چاہیے کہ پورے جسم میں کہاں کہاں کون سے اعضاء پائے جاتے ہیں۔ اگر اس نے جسم کے کسی حصے پہ ہاتھ رکھا اور آپ کو یہی نہیں پتا وہاں پر کون سا جسم کا حصہ ہے، ہڈیاں ہیں یا پھیپڑا ہے، پھیپڑے کے پیچھے جگر ہے، اس کا آخری حصہ تلی ہے، کیا نہیں ہے، اب آپ کو پتہ ہی نہ ہو، تو پھر دیکھیں علاج کیسے ہوگا، خود سوچیں۔
تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ کون سا عضو جسم میں کہاں کہاں پر موجود ہے. اس کی تصویریں ہیں، آپ گوگل امیجز میں جا کے چیک کر سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں. گوگل پہ صرف یہ لکھیں مثال کے طور پہ کہ پتا، گال بلیڈر یا جو بھی عضو ہیں، جس طرح لیور ہے، کڈنی ہے، یہ کہاں پہ ہوتے ہیں. جب آپ لکھیں گے تو وہ سائٹس دے گا، بس وہیں پر آپشن ہے امیجز کا، اس پہ آپ کلک کریں گے وہ پوری تصویر دے گا آپ کو. اس کو آپ سمجھ لیں، آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ جسم میں کہاں پر کیا چیز ہوتی ہے. اب پیشنٹ نے آپ کو بتایا ہاں میرے اس جگہ پین ہے، آپ فوراً سمجھ جائیں یہ تلی ہے، اعصابی گودی مقام ہے اس کا. اب آپ اس کا عضلاتی اعصابی سے علاج کر سکتے ہیں. اب پوری ٹانگ، بائیں ٹانگ دیکھیں، ابھی ہم دوسرے بائیں حصے کی بات کر رہے تھے تو اب ٹانگ کی بات ہو رہی ہے. اس میں ساری علامات اعصابی گودی ہوتی ہیں. اب ایک اہم پوائنٹ ہے، یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ جب پیشنٹ اپنا ہاتھ جسم کے جس حصے پہ رکھے اور بتائے کہ مجھے کہاں پر کیا تکلیف ہے تو آپ اس کی تحریک سمجھ جائیں گے. دیکھیں یہاں تک تو آپ پہنچ گئے نا. یہ بھی ایک مشکل بات تھی جو آپ نے 2 منٹ میں سمجھ لی ہے. اب آپ کو ایک اہم پوائنٹ بتایا جا رہا ہے. جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ 100% حتمی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ کو سر میں درد ہے، اس سے پوچھا ہاں جی درد آپ کو کہاں ہے، وہ کہے گا پورے سر میں. اب یہ تحریک کون سی ہے؟ تو بات یہ ہے، اگر اس کی یادداشت تھوڑی سی ہے تو آپ اسے یہ پوچھیں کہ یاد کر کے بتائیں کہ جب درد شروع ہوا تھا تو کہاں سے ہوا تھا. وہ اب آپ کو بتائے گا کہ دائیں سائڈ سے درد شروع ہوا تھا. اب بے شک وہ پورے سر میں پھیل گیا، تو یہ درد کون سا ہوا؟ اعصابی عضلاتی. سردی کے موسم میں نہا دھو کے بغیر کیپ رکھے سردی میں نکل گیا ہوگا، تو شروع درد دائیں سائڈ سے ہوا، پھر بے شک سارے سر میں درد ہو گیا، وہ اور بات ہے. اب یہ آپ کے سامنے گفتگو ہو گئی ہے. اچھا دوسری بات، ایک اور پیشنٹ آپ کے سامنے آتا ہے. یہ اعصابی عضلاتی پیشنٹ تھا جس کی ہم نے گفتگو کی ہے. ایک اور پیشنٹ ہے، ضروری نہیں ہے وہ اعصابی عضلاتی ہو سکتا ہے کہ گرمی میں کام کرتے کرتے اچانک ٹھنڈے اے سی میں یا اے سی روم میں آ گیا ہو تو اس کے سر میں درد ہو گیا ہو، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں گرمی میں تھا اور گرمی سے جب میں سردی کے موسم میں آیا تو رائٹ سائڈ، یہ دیکھیں یہ بھی اعصابی ہے، یہاں سے سر درد ہوا اور پھر پورے سر میں ہو گیا. اب آپ اسے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سردی لگی ہے. لیکن سردی میں بیٹھا ہوا ایک آدمی اچانک سے گرمی کے موسم میں چلا گیا یا کمرے سے اچانک کسی وجہ سے باہر نکل گیا تو اسے گرم ہوا بہت زور سے لگے گی، کیونکہ اس کا جسم کافی ٹھنڈا ہے اور گرمی کا جو ٹمپریچر ہے، جو ایٹماسفیئر باہر کا ہے، اس کا ٹمپریچر اس سے میچ نہیں ہو رہا، اس سے کافی کم ہے. اس کو گرمی زیادہ شدت سے محسوس ہوگی. تو جب وہ باہر جائے گا، اچانک باہر نکلا اور دھوپ میں اسے جا کے کچھ کام کرنا پڑ گیا تو اس کو جو تکلیف ہوگی سب سے پہلے بائیں مقام پہ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گرمی لگ گئی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ آپ نے خود سمجھنی ہے. اب جس طرح رائٹ کڈنی میں اگر پتھری ہو جائے تو عضلاتی اعصابی ہے، لیکن چیک جب گردہ کیا تو دونوں گردوں میں تھی. تو جب آپ نے نبض چیک کی تو وہ عضلاتی اعصابی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بایاں گردہ تھا وہ تو خود ہی اعصابی ہے. دیکھیں عضلاتی اعصابی تحریک ہی تھی، گردہ ایک ہی متاثر ہوا تھا، بعد میں بے شک دوسرا متاثر ہو گیا، لیکن ابتدا جو ہے دائیں گردے سے ہی ہوئی تھی. اب دیکھیں یہ اچھے سے سمجھ لیا نا آپ کو، تو آپ اس وقت میں پریشان نہیں ہوں گے کہ کیسے ہوا ہے. وہ پیشنٹ آپ کو خود بتائے گا کہ پہلے درد بھلے 6 مہینے 8 مہینے سال پہلے ہوا تھا تو وہ پہلے دائیں گردے میں تھا، اب بائیں گردے میں آیا ہے. تو اگر وہ نہ بھی بتا سکے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کی تحریک چیک کریں، اسے دوائیاں وغیرہ دے دیں، اس کی پتھری باہر نکل جائے گی. تو سنگدانہ مرغ 5 ملین 1 ملین دے دیں، یہ اچھی دوائیاں ہیں، اسے فوری ایکشن ہوتا ہے. جو شاندار پتھری توڑ بھی دے سکتے ہیں اگر اس کا پہ کچھ زیادہ ہی پیچیدہ مسئلہ یا درد ہو رہا ہے تو. بہرحال وہ اور چیزیں، تو یہ ٹریٹمنٹ کی وائس تو نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو. اچھا اب یہ آپ نے باتیں سمجھ لی ہیں. اسی طریقے سے پاؤں میں یا ٹانگوں میں تکلیف، الرجی ہو جاتی ہے تو دائیں ٹانگ میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ عضلاتی خدیہ ہوتی ہے. اس کے دانے کبھی کبھی سرخ ہوتے ہیں، گرمی کی شدت ہوتی ہے اور طبیعت اس کی بڑی اپسیٹ ہوتی ہے، خارش کر رہا ہوتا ہے، رات کو اسے خارش بھی ہوتی ہے، بستر میں جاتے ہی اکثر اوقات اسے کچھ نہیں ہوتا اور آدھے گھنٹے پونا گھنٹہ بستر میں رضائی میں رہتا ہے، ٹانگوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے، رات بے چین ہوتی ہے، اس کی خارش ہی کرتا رہتا ہے. تو یہ بھی خارش عضلاتی خدی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شروع تو ٹانگ سے ہوئی تھی، اب بھلے سارے جسم میں پھیل گئی تو پریشان نہیں ہونا کہ سارے جسم میں پھیل گئی تو یہ تحریک کون سی ہے. آپ اس سے سٹارٹنگ پوائنٹ، انیشل پوائنٹ، یعنی ابتدا میں اس کو یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا تھا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ٹانگ سے شروع ہوا تھا.
اور بے شک وہ اب سارے جسم میں ہوگی خارش، وہ اور بات ہے، لیکن نقطہ آغاز وہی تھا۔ اس طرح نقطہ آغاز والے اعضاء آپ کو بتائے گئے ہیں، اور جو پھر وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں، پھر تو مرض کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ غدی عضلاتی تحریک میں جب جگر میں سوزش ہو جاتی ہے تو اس کا مقام آپ کو بتایا بایاں حصہ سر والا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس کو لکھ بھی لیا ہوگا۔ تو جب اس کی تحریک یہاں سے بدلے گی تو آنکھیں پیلی وہیں سے ہونا شروع ہوں گی، بے شک پھر دوسری بھی پیلی ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس کا چہرہ پیلا ہونا شروع ہوگا اسی سائڈ سے، بے شک پھر سارا جسم پیلا ہو جائے، لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہوگا۔ تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کو بتائے گا کہ تحریک کون سی ہے۔ ویسے معائنہ کیسے کریں وہ کلپ آج کل میں آ جائے گا، اس کو بھی آپ سن لیں، اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس طریقے سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور معائنہ کیسے کرنا چاہیے۔ اب بیماری کسی بھی جگہ سے ہو، آپ کے پاس ایک سائنس اور پیش کی جائے گی جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک یہ ہے، اب اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا چاہیے، تو آپ اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سارے نکات آپ سمجھیں، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو ہر چیز آہستہ آہستہ پریکٹیکلی کرنی بھی آ جائے گی، پریکٹس سے سب کچھ آ جاتا ہے۔ پھر آپ کسی ٹیچر سے مشورہ لے سکتے ہیں، یا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پہ نمبر بھی چل رہا ہے، یہاں سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو بہت کچھ سننے اور سمجھنے کو ملے گا، جو بات سمجھ نہیں آئی وہ آپ پوچھیں۔